اچھا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأمجدين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة صلوات على محمد زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأمطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والعن على أعدائهم أجمعين
من یوم عداوته الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات عزیزان گرامی، محرم الحرام اللہ کی دی ہوئی بزرگ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس میں ہمیں توفیق ہوتی ہے سب سے بڑی عبادت میں شامل ہونے کی۔ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو اصول دین کو بھی بچائے، فروع دین کو بھی بچائے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، نہ اصول دین بچتا، نہ فروع دین بچتا۔ یہ ذکر اہل بیت ہے جو اصول دین کو بھی بچا رکھا ہے، فروع دین کو بھی بچائے رکھا ہے۔ اصول دین اور فروع دین جس جگہ پناہ لیتی ہیں اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ مجلس حسین بڑی عظیم نعمت ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کرنا ہم ہیں تو مجلس ہے، ہم ہے تو عزاداری ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف عربوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے، کس سے؟ عربوں سے، اگر تم صحیح سے نہیں چلو گے تو تمہارے علاوہ اللہ کسی اور کو تیار کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم لوگ صحیح سے درست طریقے سے نہیں چلو گے تو تمہاری جگہ اللہ کسی اور کو دے دے گا۔ مخاطب کس سے ہے؟ عربوں سے۔ تو عربوں کے علاوہ کون ہے؟ عجمی لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم صحیح سے، ڈھنگ سے، اچھے اپنے قوانین سے نہیں چلو گے تو تمہاری جگہ کسی اور کو دے دے گا۔ میں یہ سمجھتا رہا اس آیت کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ عربوں کی جگہ دوسرے لے کون سکتے ہیں؟ پیغمبر نے پھر آگے بڑھ کر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ فِي عِبَادِهِ، بے شک اللہ کے لیے اس کے بندگان میں خیرتان، کیا کہا؟ خیرتان۔ خیر سمجھتے ہیں نا؟ خیر کے ماننے والے ہیں، خیر کے ماننے والے ہیں تو خیر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم ڈھنگ سے نہیں رہو گے تو تمہاری جگہ کسی اور کو دے دیں گے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میری امت میں، اللہ کے بندگان میں دو لوگ خیر میں ہیں۔ کتنے لوگ؟ دو لوگ۔ فَخَيْرَتُهُ مِنَ الْعَرَبِ قُرَيْشٌ وَمِنَ الْعَجَمِ فَارِسٌ۔ پیغمبر نے فرمایا، مجلس شروع نہیں کر رہا، پہلے غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ دو قوم سب سے اچھی ہے، ایک قریش ہے عربوں میں، دوسری قوم عجموں میں فارس ہے۔ کون ہے؟ فارس ہے۔ غور سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ پھر امام سجاد نے فرمایا انا کل خیرتین،
میں یہ دو خیر کا بیٹا ہوں. امام سجاد کے والد قریش میں سے ہیں, والدہ فارس میں سے ہیں, ایران کے ہیں. کیا فرمایا؟ میں یہ دو خیروں کا بیٹا ہوں. اب آئیے قرآن کی آیت میں غور کریں, پھر یہ حدیث پر غور کریں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میرے ساتھ نہیں ہے, ابھی میں شروع کر رہا ہوں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم لوگ ڈھنگ سے نہیں رہو گے تو تمہاری جگہ کسی اور کو دے دیں گے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اچھے لوگوں میں قریش ہیں, قریش عربوں میں اچھے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ عجم میں فارس ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ حدیث کیا ہے, اب واضح ہو رہا ہے یہ حدیث کیا ہے. جب عرب والوں نے اپنی بیٹیوں کو ٹرمپ کے سامنے نچوایا, اپنی بیٹیوں کو ٹرمپ کے سامنے نچوایا, رقص کروایا, ننگے بال کروائے, ٹرمپ کا استقبال کیا. ٹرمپ کون؟ امریکہ والا. امریکہ کون؟ ظالم ترین اس وقت کا ظالم ترین شخص یا ملک یا فکر کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے. آیا کون؟ ظالم. اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتے. قرآن کہہ رہا ہے تم صحیح راستے پہ ہو تو ٹھیک ہے, ڈٹے نہیں. لڑکیوں کو لے آئے, ننگے سر کر دیے, ڈالر بچھا دیے, سونا دے دیے. تو اللہ نے کیا کہا؟ تم ڈھنگ سے نہیں رہو گے تو تمہاری جگہ کسی اور کو دے دے گا. تو پھر کیا فرمایا پیغمبر نے؟ عرب میں ایک گروہ اور عجم میں فارس. ایران سب سے اچھا ہے. جب ایران کی باری آئی تو ایران نے جھکا نہیں, ایران جھکا نہیں. کیا عرب والوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو سامنے کیا؟ نہیں. بیٹیوں کو سامنے کرنے والے بزدل ہوا کرتے ہیں. ایران نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس یہ سسٹم ہے, یہودیوں مسیحیوں صلوات علی محمد وعلی محمد, یہودیوں مسیحیوں ظلم کرنا تم جانتے ہو, ظلم کرنا تم جانتے ہو. لو اس وقت بھی یہ مرتضی تھے, یہ مرتضی ایک وار عبادتیں سخرا دو انگلیوں میں درخت گیا. تم بھی ظلم کرو گے, لو ہمارے پاس خیبر ثانی ہے. یہ قسم ہے ڈھنگ سے نہیں ہوگا, کسی اور کو دے دے گا. جی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم صحیح طریقے سے ڈھنگ سے نہیں رہو گے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ کسی اور کو دے دے گا. یہی رسم ہے اللہ کی, اس لیے کہ اللہ کے یہاں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں چینجنگ آنے والی نہیں ہے. اگر وہاں پر یہ مسائل اگر عزاداری کو ہم یہ سمجھ لے ہماری وجہ سے عزاداری ہے, اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ ایک اور قوم تیار کر دے گا. ہماری وجہ سے عزاداری نہیں, عزاداری کی وجہ سے عزاداری ہے تو ہم ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شیعوں کی سانسوں میں عزاداری, شیعوں کی سانسوں کا نام ہے عزاداری. اگر عزاداری ہم سے لے لیا جائے تو سانسیں ختم ہو جائیں گی. جب سانس ختم ہو جائے تو انسان کا وجود ہی نہیں رہتا. صلوات پڑھے محمد. میں مجلس کو اب شروع کروں یا کچھ دیر بعد شروع کروں؟ کچھ دیر بعد شروع کروں. ابھی اور مقدمہ باندھوں کہ صلوات پڑھے. یہ مقدمے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ایک عنوان ہوتا ہے, ایک مضمون ہوتا ہے, ایک ٹاپک ہوتا ہے. ٹاپک کے شروع سے ختم تک ایک بحث ہوتی ہے. وہ بحث میں سب شامل ہو جائے اس لیے تھوڑا سا, لیکن مومن کو چاہیے
مومن وقت کا خیال رکھے، کم سے کم یہ حال بھرنے کے لیے باہر کے لوگ آ رہا ہے۔ مجلس اعضا، یہ مجلس اعضا جو بپا ہو رہی ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ رسم، کچھ چیزیں رسم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دنیا میں رسم ہوتی ہیں، رسموں کا اجرا کرنا وقت بے وقت ضروری بھی ہوتا ہے۔ رسم کیا ہے؟ الیکشن کروانا، ہر 5 سال میں ایک مرتبہ ایم ایل اے چینج ہو رہا ہے، وہی آ رہا ہے، ایم پی وغیرہ، یہ رسم ہے، یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ رسم بنا ہوا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ مجلس اعضا رسم نہیں ہے، یہ مجلس اعضا عبادت ہے۔ عبادت کو عبادت سمجھ کر انجام دو، اس لیے کہ اسے عبادت سمجھیں گے تو ثواب آئے گا، اگر رسم سمجھیں گے تو ثواب کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے۔ کوشش کرو اس عبادت کو، بڑی عبادت ہے جلان گرامی، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ انقلاب جمہوریت کے بعد، انقلاب کے بعد ایرانی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، تو سنیوں نے امام خمینی کو خط لکھا، امام خمینی کو لیٹر لکھا، حضور مجلس سے ٹھیک ہے، مولا حسین کا تذکرہ ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، بہت اچھی بات ہے، اس تذکرے کو عزا خانوں کے اندر کرو، حسینیوں کے اندر کرو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو وہاں موجود ایران کے سنیوں نے خط لکھا اوائل انقلاب میں، اس لیے کہ امام خمینی کا نعرہ ہے سنی شیعہ ایک ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ کو ہونا چاہیے۔ دشمن کے مقابلے میں جب سب ہو جائیں گے تو یقین جانیے دشمن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ اس صلوات کا سہارا دیجیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ایران سنی شیعہ سب تھے نا، ایران میں یونٹی تھی نا، تو امام خمینی کو خط لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ حضور مجلس عزا خانے کے اندر ہو، حسینیہ کے اندر ہو۔ مرد مجاہد نے جواب دیا، مرد مجاہد نے، ہر چیز کا ایک مسلح ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مسلح ہوتا ہے، نماز کا مسلح ہے، مسجدوں میں پڑھو، مصلے میں پڑھو، ہر چیز کا ایک مسلح ہوتا ہے۔ عزاداری اور ماتمداری کا مسلح خیابان ہے، روڈ ہے، راستے ہیں، آؤ سب لوگ باہر آؤ، بتاؤ حسین کیا ہے۔ جب تم حسین کیا ہے بتاؤ گے تو دنیا پھر یزید نہیں بنے گی، اگر یہی حسین کیا ہے چھپاؤ گے تو دنیا یزید بن جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد۔ دنیا یزید بن جائے گی، ہر چیز کا ایک مسلح ہے، عزاداری کا مسلح، ماتمداری کا مسلح خیابان ہے، روڈ ہے، آ جاؤ باہر، بتاؤ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے۔ جب باہر آؤ نا، ہاتھ ماتم کے لیے یہ ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، یہ قیام ہے، پھر یہ رکوع ہے، پھر یہ سجدہ ہے، یعنی کل ماتم ایک نماز ہے۔ عزاداری نماز کے مانند ہے، اصل کا نام ہے عزاداری، عبادتوں کی عزاداری ہماری قسمت میں آئی ہے، واقعاً یہ ہمارے ماؤں کی طہارت کا اثر ہے، یہ ہماری ماؤں کی طہارت کا اثر ہے، وَإِلَّا جہاں ہی ہو وہاں غیرہ غیرہ کیسے آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جن آیات کریمات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہو اس میں ارشاد عزت ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ سورہ فجر ہے، اس سورہ کا دوسرا نام علماء تشریف فرما ہے، اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، کیا ہے؟
سورۃ الحسین ہے، اور قرآن میں سورہ اللہ کہتے ہیں فجر ہے، والفجر والیال عشر والشفع والوتر۔ یہ سورہ کی تفسیر ہی بڑی عجیب ہے۔ یہ سورہ کو پڑھو گے، تفسیر دیکھو گے تو پوری کربلا ہے، پوری کربلا ہے سورہ میں۔ بس آخری کچھ آیتیں، یا ایھا المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنی رب کی طرف، پلٹا ہے رضی ہو، جس حالت میں راضی ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کی آیتیں ہیں؟ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ جی اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا سورۃ الحسین ہے، تفسیر لکھی گئی ہے۔ یہ سورۃ الحسین میں یا ایھا النفس المطمئنہ سے مراد مولا حسین کی ذات ہے، تو اللہ کس سے مخاطب ہے؟ مولا حسین سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پلٹ کر آؤ، اس حالت میں راضی ہو جاؤ سارے مسلمانوں سے۔ یہ چیلنج ہے، نماز پڑھتے کیوں ہو؟ کیا اس لیے کہ اللہ سے قریب ہو جائے، قربتاً آنا چاہے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ روزہ کیوں؟ اللہ سے قریب ہو جائے۔ حج کیوں؟ اللہ سے قریب ہو جائے۔ زکات کیوں؟ اللہ سے قریب ہو جائے۔ خمس اللہ سے قریب ہو جائے۔ تمام اعمال کس لیے؟ اللہ سے قریب ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بڑے قوم کو کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، اس حالت میں کہ راضی ہو، اللہ کی رضایت چاہتی ہے، اللہ حسین کی رضایت۔ دنیا چاہتی کیا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ بڑے بڑوں کے لیے بھی یہی دعا، اللہ عنہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ حسین کی رضایت چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو حسین کو راضی کرنا ہو۔ اگر حسین راضی تو اللہ راضی، حسین راضی تو اللہ صلوات پڑھے محمد۔ شروع ہو چکی ہے مجلس، 5 محرم ہے۔ غالباً پورے ہندوستان میں ذکر حضرت محمد کا ہوتا ہے، بی بی زینب کا ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب غور سے سنیں گے تو ایک ٹاپک سے ایک ٹاپک تک بہت کم وقت میں آپ کو لے کے جاؤں گا، سنیں گے؟ حوصلہ ہے؟ ہاں ہے بول رہے ہیں، سلوات بھی پڑھ کے بتائیں گے۔ خواب دیکھا رسول نے، کیا دیکھا؟ کیا خواب میں دیکھا؟ پتا نہیں، مشہور خواب ہے، ایک مشہور خواب ہے۔ اگر بتائیں گے عوام میں سے کوئی تو ہدیہ بھی ہے۔ ہاں بتاؤ گے؟ مشہور خواب ہے، مدینہ منورہ میں پیغمبر آئے، بلال سے کہا اذان ہوئی، لوگ جگے، پیغمبر ممبر پر گئے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ معمولی انسان کا خواب نہیں ہے، یہ معمولی انسان کا خواب نہیں ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا قربانی کا، تو کیا کیا انہوں نے؟ چھری اٹھایا، اسماعیل کو پکڑا، چلو چلتے ہیں۔ کیا کہا؟ چلو چلتے۔ بابا کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ تمہیں ذبح کرتا ہوا، تمہیں ذبح کرتا ہوا۔ اسماعیل سر کو جھکائے، آواز دی، قرآن میں ہے، جلدی جلدی بول رہا ہوں، آواز دی، بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اسماعیل نے موت کو نزدیک دیکھا، چھری قریب دیکھی، تو کیا کہا؟ مجھے
صابرین میں سے پاؤ گے. شب ہجرت رسول نے کہا علی 40 ننگی تلواریں ہیں, سو جاؤ بستر پر, سو جاؤ بستر پر. تو رسول نے جیسے ہی کہا مولا کائنات شکر کا سجدہ کیے, شکر کا سجدہ کیے. موت سامنے ہو تو نبی صبر بتاتا ہے, موت سامنے ہو تو امام شکر بتاتا سنیں گے. خواب دیکھا ہوں. اب یہ تو فخر ابراہیم ہے, ابراہیم نہیں فخر ابراہیم ہے. یہ تمام کون و مکان, تمام کون و مکان سے افضل ہے, اول خلق ہے, اول نور ہے. یہ کون ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک, اے نبی تو نہ ہوتا یہ افلاک نہ بنتے, یہ زمین کا فرش نہ بچتا, آسمان کا آشیانہ نہ لگتا, تاروں میں چمک نہ ہوتی, ستاروں میں چمک نہ ہوتی, دریا میں روانی نہ ہوتی, اس روانی میں جوانی نہ ہوتی, اس جوانی میں 3 کہے مچھلیاں نہ ہوتے, اور اس پانی میں سکون سے چلنے والی کشتیاں نہ ہوتی. یہ سب تیرے وجود سے ہے, یہ ذرہ ذرہ تیرے وجود سے ہے, یہ سبب خلقت کون و مکان کہہ رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا حضور؟ حضور نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مکہ جیت گئے. کیا جیت گئے؟ یہ مکہ کیا تھا؟ مدینے میں خواب دیکھ رہے ہیں. مکہ کیا تھا؟ 13 سال مکے میں تھے, روز پتھرے مارتے تھے, روز پتھرے مارتے تھے, اذیت کرتے تھے. لاسٹ کے 3 سال تو قیامت کے, نہ ان سے کوئی خریدنا, نہ ان کو کوئی چیز بیچنا, بائیکاٹ. اب بائیکاٹ یہ بہت لمبی تفصیل ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آگے بڑھتا ہوں. خواب بولنا ہے مجھے کیا بولنا ہے؟ خواب, اور خواب کی تعبیر, اور بی بی زینب پھر مسائل. یہ میرا عنوان ہے. اگر سن سکتے ہو تو سنو, نہیں تو پھر 5-10 منٹ کے فضائل پر کو مسائل پڑھو. کیا تمہیں بولتی ہوں بچوں؟ سلوات اس نہیں پڑھ رہی. بیدار ہو, بیدار ہو. فضائل میں جھوم جانا ہے, فضائل میں ٹائم نہیں دیکھنا ہے. فضائل انسان کو جوان بناتی ہے, فضائل انسان کو انقلابی بناتی ہے, فضائل انسان کو رونق بخشتی ہے. رونق بھائی تھے, مسیح پڑھ کے چلے گئے شاید. سنیے غور سے, کیا کہہ رہا تھا میں؟ خواب دیکھے ہیں. خواب میں کیا ہے؟ خواب میں کیا ہے؟ مکہ جیت گئے. اب کیا کرنا ہے؟ تو تیار ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ مکہ چلتے ہیں. قافلہ تیار ہوا, مدینے کا 26 سال مدینے کا قافلہ تیار ہوا. کہاں جانے کے لیے؟ مکہ. کئی کو مکہ جیت گئے. یہ مکے والے بھگائے, خطرناک 40 ننگی تلواریں, بچتے بچاتے مدینے گئے. وہاں جانا ہو. کیا کیا ہوا اب تک؟ کیا کیا ہوا؟ بدر لڑی گئی, یہی مکے والوں سے. میرے ساتھ ہے. احد لڑی گئی, یہی مکے والوں سے. خندق لڑی گئی, یہی مکے والوں سے. 3 جنگیں ہو چکی ہیں. پھر تفسیر میں نہیں جاؤں گا جنگوں میں کیا ہوا, پھر میں تفسیر نہیں بتاؤں گا جنگوں میں کیا ہوا. اب ٹائم اتنا نہیں ہے جتنا دیں گے ابھی. چلیے خواب کو آگے بڑھاتے ہیں. 3 جنگوں کے بعد مکہ چل رہا ہے, جیت چکے ہیں. اب نکلا قافلہ, مکے کے قریب پہنچا. مکے میں کون تھے؟ مکے میں کون تھے؟ ایک آپ کمانڈر کا نام بتا دو, دل میں خوشی ہوگی. یزید کا دادا ابو سفیان, یزید کا باپ معاویہ, یہ سب جو ہے شرک میں ڈوبے ہوئے مکے میں تھے. مکہ کون جیتے گا؟ مکہ کون ہم سے لے گا؟ آگے حضور کیا ہوا؟ خبر تو ہے کہ کیا آگے وہ لوگ. اچھا کون ہے؟
جو گئے تھے وہ لشکر لے کے آئے ہیں. کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے مکہ جیت گئے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے مکہ جیت گئے ہیں. خبردار کوئی داخل نہ ہو. آرڈر آیا ہے کس کا؟ یزید کے دادا کا. کیا آیا؟ خبردار مکے کے اندر کوئی نہیں آنا. سب گئے بیٹھے. مکے کے باہر میٹنگ ہوئی. ایک بات چیت ہوئی. کیا ہوئی؟ ایک اگریمنٹ ہوا. دیکھو بھی کیا ہوا کہ کیا نہیں کیا. یہ بات تمہیں اندر رکھو. یہ بات تمہیں رکھو. کسے بول رہے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں؟ پیغمبر کے لشکر کو. کون بول رہا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بات تمہیں ذرا عزت بچاؤ. بول پا رہی ہوں سب کو کہ وہ لشکر اندر نہیں آ رہا. رتی عزت بچا لیو. آج اندر آؤ. خود چلے ایک اگریمنٹ لکھتی. کیا ہوا؟ اس اگریمنٹ کو کتابوں میں صلح حدیبیہ لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ خطرناک مسئلہ ہے. تبرعی لوگ بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں. اشارہ کر کے بڑھوں. سنو گے نا؟ سنے تو سمجھو. پیغمبر کو شرطیں لکھے. ان میں سے ایک شرط دیکھو ہمارا کرتے بھی تمہارے پاس چلے گا تو تمہاری مرضی. ہم نہ دیو کبھی رکھ لو کبھی. تمہارا کانٹیکٹ بھی ہمارے پاس آئے گا تو فوراً بھیج دیتے. فوراً بھیج دیتے. نہ کو ہم نہ تمہارا آدمی سمنا نہ تو فوراً بھیج دیتے. ہمارا کانٹیکٹ بھی گیا تو رکھ لیو. نو پرابلم. دو نمبر کا کھانا اڑ گیا. اب تک اس کا جملہ سنیے پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے تبرہ کیا ہے. اب تک جتنا شک تیرے رسالت پر ہوا ہے اب تک جو ہوا ہے وہ ہوا. اب جو ہوا ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگا. بات واضح ہوئی؟ یعنی رسول پر شک کر رہا ہے. یعنی اس جملے کا غور سے دیکھیے. جملے کا پس منظر دیکھیے. اب تک شکا ہوئے اب سب سے زیادہ شک ہو رہا ہے. جو شکا کو شکا کرے سب سے زیادہ شک کرے اور اظہار بھی کرے اسے کو جا کر خلیفہ بنا رہے ہو. رسالت پر شک. خوب آگے بڑھے. کیا کہیں کو آئے تھے سو؟ کس لیے آئے تھے؟ اگریمنٹ کو. خواب کیا دیکھے تھے؟ مکہ جیت گئے. کس لیے آئے تھے؟ مکہ جیت گئے. ہوا اگریمنٹ. پہلی شرط تو سن لیے نا. دوسری شرط بڑی خطرناک ہے. سنیں گے؟ دوسری شرط بڑی خطرناک ہے. بیچ میں آئے آپ کو مزہ آتا. آپ کو پہلے آتے تو چلیے مسئلہ نہیں ہے. ابھی اسٹارٹنگ ہے. مکے والا ہے. ارے مدینہ والا ہے. سب سن رہے. میں کہیں اٹھا بھی بولو توجہات کو میری طرف مرکوز کرو. سمجھو کیا میں بول رہا ہوں. نہیں سمجھو تو فائدہ نہیں ہے. یہ سال سے اب کچھ دنوں کے بعد یا گھنٹے کے بعد کچھ علم تمہارے پاس ہونا. نہیں تو مجلس کا فائدہ نہیں ہے. مجلس ہی ہے جو تمہیں ہسٹری سمجھاتی ہے. مجلس ہی ہے جو ہسٹری سے سبق سکھاتی ہے. مجلس ہی ہے فضائل کو معلوم کرواتی ہے. مجلس ہی ہے بہادری سکھاتی ہے. مجلس ہی ہے ہمارے بچے جب مولا کی شجاعت کے ترانے سیکھ کر جاتے ہیں تو سامنے والا مقابل والا جتنا بھی بہادر ہو ہمارے بچے کے مقابلے میں کمزور کرنا ہے. یہ مجلسوں سے ہے. یہ مجلسوں سے سیکھ کے جانا ہے. جیسا بھی ہو ہمارا بچہ بہادر ہونا ہے. پوری دنیا بول رہی تھی اسرائیل بہت بڑا پاور والا ہے. پوری دنیا بول رہی تھی قوت دفاعیہ میں یعنی ڈیفینس پاور میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. سعودی جھک گیا. نہیں لڑ سکتے. زمین لے لو. شام جھک گیا. اردن جھک گیا. پورے مسلمان ممالک سجدہ کرنے لگے. علی والوں کو بھی یہی سوچ رہا تھا.
اسے کیا معلوم ہمارے پاس آزاداری جیسی طاقت ہے، ہمارے پاس علی جیسا بہادر کے ترانے ہیں۔ تو بولتا رہے ہمارا خیبر والا، صلوات پڑھے محمد۔ بحث کہاں تک چلی، کہاں تک رکے ہم؟ اگریمنٹ تک۔ اگریمنٹ میں کیا ہوا؟ تو اب ایک اگریمنٹ ہو گیا، دوسرا اگریمنٹ لکھیے، بس دوسرا پڑھ کو بتا کے بڑھ جاتا ہوں۔ دوسرا اگریمنٹ یہ ہے، اگریمنٹ تمہیں کر رہی نا، ہمیں مکے کو نہیں آتے، یہ بار مکے کو تمہاری ذرا عزت بچا دو، بول کو آگے اس نے پورے بھائی کو وہاں کے آدمی آپ کو بول کو آگے ہمیں جا رہی ہے پیغمبر کا قافلے کو مکے کے اندر آنے نہیں دیتے۔ اچھی بات ہے، ہاں حکومت یہ چھوٹ۔ ایک دوسری اگریمنٹ شرط کیا؟ ہمیں جاری واپس مدینہ کو، پھر مدینے والے دوسری جگہ جا کو حملہ کر ڈالے تو تمہیں مدینہ کو بھی حملہ نہیں کرنا اور ہمارا دشمن کا بھی ساتھ نہیں دینا۔ اگریمنٹ پاس ہوگا۔ دوسری اگریمنٹ کیا ہے؟ ایک مرتبہ بولو، دوسری اگریمنٹ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کی دوسری اگریمنٹ، ہمیں واپس چل جاتے مدینہ کو، ایک شرط پر ہمیں جا کو کہاں تک بھی حملہ کرے تو ہمارے دشمن کا ساتھ بھی تمہیں نہیں دینا، ہمارے غیر موجودگی میں مدینہ کو بھی حملہ نہیں کرنا۔ بات سمجھ آئی نا؟ واپس آگا شر مدینہ، واپس آگا مدینہ میں منافقین کوڑا پتر میں کیا کی خواب دیکھے تھے؟ کیا کون سا خواب یہ ہے؟ رسا چلے گئے بہت ہی اندر گئے، یہ پیغمبر بولے بلال اذان، بلال اذان دو، اذان دیے۔ پیغمبر صاحب آئے، آنے کا جوش سے کہا او تلوار لے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جیسے ہی خیبر سنے مرحبا، اب ایک جگہ اٹھا انتر ہے وہاں، اب ایک اٹھا یا رسول اللہ میں بیکوان کی حفاظت کو یہاں ٹک جاتا ہوں، میں بیکوان کی حفاظت کے واسطے یہاں ٹک جاتا ہوں۔ پیغمبر بولے نہیں، کوئی مرد نہیں رکے گا۔ بیکوان کون سے؟ بیکوان کا بیکوان کے واسطے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ شرط کیا رکھے تھے سمے؟ ہمارا دشمن ہماری غیر موجودگی میں مدینے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب حملہ ہی نہیں ہونا ہے تو رکنا کس لیے ہے؟ کیا نکلنا چاہیے؟ نکلو، نکل گئے، پورا لشکر نکل گیا۔ کہاں پہنچے؟ خیبر کے قریب۔ کہاں پہنچے؟ اب لو بھائی علم ایک واپس آ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ حضور قریب پہنچا، دیکھا لشکر نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ حضور پہلے تو ہزار آ گئے، ہم تو تھے، دوسرا تیسرا چوتھا، کیا ہوا؟ حضور یہ تو بڑے عجیب بات سے کہا، حضور گھوڑا سنبھلا نہیں گیا، حضور گھوڑا سنبھلا نہیں گیا۔ جس کو گھوڑا سنبھلا نہیں گیا، جس کے ہاتھ سے گھوڑا سنبھلا نہیں گیا، حکومت کی بات تو کیسے سنبھالے گا؟ ارے سن رہے سمجھ رہے نہیں؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ دوسرے صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا ہم سے گھوڑا سنبھلا نہیں گیا۔ جس کو گھوڑا نہیں سنبھل سکا، خوب ہوا کیا؟ 39ویں دن حضور نے کہا کل جو مرد ہوگا، باپ بننا الگ ہے، مرد بننا الگ ہے۔ باپ ہو جانا مرد ہونا الگ ہے۔ کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا،
غیر فرار ہوگا. تیسری صفت اللہ اس سے راضی ہوگا. تم جتنا چاہے رضی اللہ کہہ لو, اللہ اس سے راضی ہوگا, وہ اللہ سے راضی ہوگا. اب دوسرے دن صبح جب نمودار ہوئی, اصحاب کی سب کھڑی تھی, اللہ ہم سے راضی ہے, ہم اللہ سے راضی ہیں, ہم رضی اللہ ہے, ہم رضی اللہ ہے. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی, رسول نے کہا ناد علی مظہر العجائب. علی کا ہے, کہا ہے, علی کہا ہے, یا رسول اللہ ان کے آنکھوں میں درد ہے, آرام فرما رہے ہیں. کہا نہیں, انہی کو بلاؤ, اب انہی کو بلاؤ. یا رسول اللہ 39ویں دن تک تو آپ نے آزما لیا, 40ویں دن کسی کو دے دیتا ہے. اب میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, میرے پاس ٹائم کم ہے. اور اب یہی 40 پہ ہی 15 منٹ ہے, بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا, کسی اور مجلس کے لیے چھوڑ دو. حاضر ہو گئے نا؟ چالیسویں دن معلوم ہے, جنگ کا اصول بتا رہا ہوں, سنو غور سے سنو, شبیر صاحب غور سے سنو, میں جان رہا ہوں, سنو غور سے. 40 جنگ کا قانون ہے. جنگ میں کیا ہوتا ہے, سنیے سر, معاف کرنا ذرا ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن مزہ ضرور آئے گا. مزہ نہیں آ رہا بولے تو ختم کرنا. 40 کی وہ 39 دن رسول خدا بار بار علم بدلاتے رہے. جنگ کا ایک قانون ہے, جنگ کا ایک قانون ہے, اصول ہے. طرف والا بھاگ جائے تو میں جنگ کے فتح کا اعلان کر دیتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا, وہ بھاگ گیا تو میں جیت گیا. کورٹ میں ایک وکیل آ رہا ہے, ایک بار چلو, 2 بار, تیسری بار کیا کرتا کہ جج انہوں نہیں آ رہا, تیرے جیت, یہ زمین تیرے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا, ہوتا نہیں ہوتا. اب پولیس والے حضرت بھی بیٹھے ہوئے, ایسا ہوتا نہیں ہوتا, آپ فیصلہ کر دیتے نا, ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے. اب خیبر میں کیا ایسا نہیں ہوا, ایک دن لشکر بھاگا, یہودیاں نہیں بولے ہماری جیت, دوسرے دن بھاگا, یہودیاں نہیں بولے ہماری جیت, تیسرے دن بھاگا, یہودیاں نہیں بولے ہماری جیت. کیوں بھائی, جیت تھی تو اعلان کر دیتے, کہ نہیں. اس یہودیوں میں ایک بات تھی, وہ بات کیا تھی, موسیٰ غائب ہو گئے تھے. موسیٰ کیا ہوئے تھے, غائب ہو گئے تھے. موسیٰ جب غائب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم, میرے کہیے گا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی. کیا ہو گئی, کیا ہو گئی, ہو گئی. موسیٰ 30 دن میں آنے والے تھے, نہیں آئے, 10 دن اور بڑھ گئے, 40ویں دن آئے. کب آئے, 40ویں دن آئے. جب 40ویں دن آئے تو موسیٰ کی قوم جو تھی سانسوں میں سانسیں آئی, ان کے جان میں جان آئی کہ ہمارے نبی واپس آئے ہیں. تو اب اس وقت کے قوم یہودی لوگوں کے ذہن میں تھا ہمیشہ 40ویں دن جیت ہوتی ہے, ہمارے یہاں ہمیشہ 40ویں دن جیت ہوتی ہے. رسول اللہ نے اس کا فائدہ اٹھایا. کون جانا چاہتا ہے, جاؤ, جاتے رہو, تمہیں ڈرتے جاؤ, تمہیں بھی آزماتی جاؤ, تمہیں بھی آزماتی جاؤ. کہ کیوں, اس لیے کہ 40ویں دن وہ جیت کا اعلان کرنا ہے. جاؤ, اب 40واں دن کہنے اب کسی کو موقع نہیں ہے, اب تو موقع, یا رسول اللہ ایک اور کو دے دو, یہ 40واں دن ہے, یہ جیت کے اعلان کا دن ہے. اب موقع نہیں ملے گا, اب ملے گا تو صرف فاتح کو ملے گا, فتح کرنے والے کو ملے گا. تو 40ویں دن مولا کائنات پہنچے, نہ لشکر کے لیے ادھر دیکھا, نہ لشکر کے لیے ادھر دیکھا, کہاں بیٹھے ہیں, نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, لڑتے لڑتے چلے گئے, خیبر کے دروازے تک پہنچے, 2 انگلیوں سے اکھاڑا, سلایا, پہنچے, خیبر کو پچھاڑا, مرحب کو مارا. 40واں دن تھا, یہودیوں نے جشن کی تیاری کی تھی. پھر علی نے کہا آج کے بعد 40واں دن مومنوں کی جیت کا ہوگا.
آج کے بعد 40واں دن مومنوں کی جیت کا ہوگا. اسی لیے 40ویں دن بی بی زینب یا شام فتح کرنے کے بعد مدینہ نہیں گئی. 40ویں دن کربلا پہنچ کر حسین کی قبر میں جیت کا اعلان کیا. ایک نعرہ حیدری. اور آج بھی مومن کا 40واں ہوتا ہے کیوں؟ یہ بتانے کے لیے دیکھو ہمارا مرا نہیں ہے, ہمارا محبت اہل بیت میں بڑا ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے. آج کے بعد سے 40واں دن یہ ہوگا. فتح ہوئی, واپس آئے. اوہو کیا کیا ملا, کیا نہیں ملا. اونٹے ملے, اوہ سب کو ملے, لے کر آئے. جیتا کون تھا؟ جیتا کون تھا؟ جیتا کون تھا؟ اسلام جیتا تھا. پیغمبر کا لشکر جیتا تھا. کس کے توسط سے جیتا تھا؟ تب واپس آئے. وہاں یہ کس سے جیتے تھے؟ یہودیوں سے. مسیحی بھی تھے, مسیحیوں کو خبر ملی, مذہب پڑ گیا, انتر کو مار دیے. خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں میں. ہمیں لڑنے والے بھی ہیں. کون؟ سیکنڈ پارٹی کون؟ مسیحی لوگ, عیسائی لوگ. ہم لڑنے والے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ رابطہ کر لیں گے, جزیہ دینا. فدق دے دیے. کیا دے دیے؟ اچھا سوال, فدق کس کا حق ہے؟ تمہیں لڑ لیو جھگڑ لیو مجھے معلوم نہیں. فدق آیا کیسے؟ فدق خیبر سے آیا. خیبر کو جتایا کون؟ اب خود ہی سمجھ لو حق کس کا ہے. صلوات پڑھے محمد. اب آئے ہو کیا اونٹا. امی عائشہ بول رہی میں خیبر کے جیت سے پہلے تک پیٹ بھر کو کھجورا نہیں کھائی تھی. خیبر جیتنے کے بعد فدق کے کھجورا, خیبر کے کھجورا میرا پیٹ بھر ڈالے. جس کا پیٹ علی کے بغیر نہیں بھرتا, پیٹ علی کے بغیر نہیں بھر سکتا تو جنت علی کے بغیر کہاں ملتی ہے؟ پیٹ علی کے بغیر نہیں بھرتا تو جنت علی کے بغیر کہاں ملتی ہے؟ ہائے اونٹوں کی قطار رہا. اسی رات میں فقیر آیا, علی کچھ دے دو. مانگ کس سے رہا ہے؟ ارے سب کو ملا, سب کو ملا, کسی اور سے مانگ لیتا. مجھے بھی معلوم ہے کس سے مانگنا ہے. یا علی کچھ دے دو, کمبر بھوکا ہے روٹی دے دو. اتنی دیر کیوں؟ مولا اونٹ کے ایک بیاگ میں روٹی ہے, اونٹ دے دے. مولا اونٹ قطار میں ہے, پوری قطار دے دے. جب واپس آئے, جوڑوا کا معلوم ہے نا قصہ, جوڑوا کا قصہ سب کو معلوم ہے. واپس آئے, کوہرام مچا تھا مدینے میں, فلاں کو 5 اونٹا کرتے, اسے 15 اونٹا, اسے یہ ملا, اسے یہ ملا. کیا اب علی و بطول کے گھر میں کیا آنا ہے؟ عظمت دیکھیے شہزادی کی. جیسے ہی مولا کائنات خون سے بھری تلوار بی بی زہرا کے قریب لے کر گئے, بی بی زہرا نے تلوار کو ہاتھ میں لیا. جیسے ہی لیا, کبھی دائیں دیکھا بائیں دیکھا. مولا نے کہا جو کچھ ملا راہ خدا نے دے دیا. تو بی بی زہرا نے شکر کا سجدہ کر کے بتایا, پروردگارا جو کچھ تھا علی نے راہ خدا میں دے دیا ہے, تو اس کو قبول کر لینا. بیویوں کا مسئلہ خطرناک ہوتا ہے. جب انہیں یہ کما لیا, کمالے کو آئے تو بھی تکلیف ہے نہیں ایسا. یا سب کچھ دینے کے بعد بھی شکر شکر, یہ مقام ہے. اچھا کہاں واپس آئے؟ واپس کہاں ہے؟ مدینے میں. اب کچھ دنوں کے بعد پیغمبر آئے. شبیر صاحب کچھ دنوں کے بعد خیبر جیت گئے ہیں. کچھ دنوں کے بعد دیکھیے مجلس میں سکون ملتا ہے. وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں سکون نہ ہو.
اب سکون میں نیند تو آتی ہی ہے، لیکن سمجھنا چاہتے ہو نا، کوئی ایک موضوع خطرناک ہو، بہت بہترین ہو تو نیند نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ عنوان اچھا ہے نہیں ہے؟ میں دیکھیے دنیا بولتی کیا ہے، خالی جنگا کے بارے میں پڑھتی، ارے جنگا کے بارے میں پڑھے تو بچے بہادر ہوتی، نہیں تو ان کے بارے میں پڑھوں کیا؟ دنیا کا ایک سسٹم ہو گیا ہے، یہ خالی جنگا کے بارے میں پڑھتی، ابے کچھ عورت نہیں، یہ خالی علی علی پڑھتی۔ ارے کیا مسخرہ ہے بھائی، علی علی کی عادت ڈالو، علی علی کی عادت ڈالو۔ جب علی علی کی عادت ڈالو گے، قبر میں جاؤ گے تو علی 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 کرو گے تو علی آئیں گے، تو علی کو جب علی علی سناؤ گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ عادت ڈالو، جب جنت کی دل بستی ہے تو علی علی آتا ہے، علی علی آتا ہے، علی علی کی عادت ڈالو۔ دنیا منحرف کر رہی ہے، دشمن کی سازش ہے، علی سے دور کر رہی ہے۔ قسم خدا کے اگر علی سے دور ہو جاؤ گے بزدل ہو جاؤ گے، علی سے دور ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے، علی سے دور ہو جاؤ گے مشرک و منافق ہو جاؤ گے۔ علی سے دور رہو، علی کے قریب رہو، علی علی بولو، علی علی میں رہو، علی والوں کے ہمراہ رہو۔ اس لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، پیغمبر نے کہا جب بھی دو لوگ بیٹھتے ہو ان کی باتیں نہ کرو، علی 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 کرو۔ دامن کو متصل بعلی کرو، یقین جانو پھر کامیابی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جی آج سمجھنا بالکل آسان ہے، 55 کنٹریز ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ایران میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا کمانڈر علی والا ہے، اس کا چلانے والا علی والا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ تک لکھ دیا 55 بہنوں کا ایک بھائی، 55 بہنوں کا ایک بھائی، بہنوں کو گھر میں چھپا کے رکھا جاتا ہے، بھائی باہر آتا ہے، کاش یہ بہنیں ہی ہوتی۔ میں کہاں تک پہنچا تھا، کہاں تک پہنچا تھا؟ خیبر جیت کر مدینہ واپس آئے، آتے آتے فدق بھی لے لیے، آ گئے کہاں؟ مدینے میں۔ کچھ دن کے بعد رسول اللہ نے کہا بیچ میں آتے ہیں تو کیا کرو، یہ جو درمیان میں آتے ہیں نہ ان کو پہلا موضوع معلوم ہوتا نہ آخری تک وہ سمجھنے میں رہا کیا ٹھیک سے گفتگو کرنا۔ یہ لسن ہے، یہ سبق ہے، ٹائم ٹو ٹائم آ جاؤ، 8 سے 9 مجلس، مثلا 10 سے 11 مجلس، ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنے اصول کو چلو، اس لیے کہ بغیر اصول کے زندگی نہیں چلتی۔ کیا اس کے بعد کہاں تک پہنچے ہم؟ مدینہ آ گئے۔ کہاں سے آئے؟ خیبر جیتتے ہوئے مدینہ آ گئے، فدق بھی مل گیا۔ کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے۔ 2-4 دن کے بعد بلال اذان دو، بلال اذان دو، لوگ جمع ہوئے، پیغمبر اسلام ممبر افروز ہوئے، ممبر پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہا یاد ہے میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ، بعض جو مجلس میں آتی نا واہ 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 بول خاموش بیٹھتی، کیا بولا بھائی معلوم نہیں، ویسے ہی رہتی۔ خواب کیا بھی وہ خواب کیا؟ اور بعض جو ایکٹیو رہتی نا، ہاں یا رسول اللہ ہاں خواب دیکھے تھے آپ، کیا دیکھا تھا؟ مکہ جیت گئے۔ رسول اللہ گئے تھے مکے کے قریب، جیتے تھے، واپس آ گئے نا، اب کیا پھر اب روز یہ چلنا ہے مکہ۔
ہم وہ ناپی نے بولا ایک بار لگا کے پیٹ بریانی ایک بار جانا آگے جھوٹ بریانی پھر جانا ہوتا ہے کہ چلو چلتے گئے مکے میں پھر کس کے پاس سے ہاں ممی کا رزین کا دادا ماکہ کا بابا اس کے پاس گئے آئے کون مدینے والے کیا پھر اب کیا وہ پرانا تھا چلے گئے تھے نا یہ دن باتوں نکلے نہیں ابار نکلے اچھا ہر بار وہ اب کیا کرنا تو بھی اپنی ہو کر نہیں چلو کون بول رہا ابو سفیان کیا بول رہا اب نہیں ہے وہ نہیں بات چلے ہم نہیں بولنا کیا کرنا ہے لڑنا اٹھو تلوار نکالو اور سنے تلوار اٹھاؤ مکے والے ہاتھ تلوار میاں ہاتھ کیا 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 تلوار اٹھاؤ کس کے مقابلے میں کس کے مرد اندر خیبر کا دروازہ 40 لوگوں سے ہوتا تھا 2 دنوں میں بھاگا ہے اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے اب آ گیا مشکل کہاں ہماری دعا کہاں ہماری دعا مکے میں لیکن تعاون رسول یاد کر لو جن کا رسول ہے میرے کیپیسٹی ہے لڑنے کی نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں تلوار کو مقابلے زمانے کے پیروں میں بنا دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے جان باز کر مجھے غلام بنا دیتا ہے یہ روح سے یہ قانون کا طریقہ مکے والوں نے آپ نے اتنی سمجھ نہیں تھی تلوار کے قریب جائے تلوار کے قریب جائے کس کے مقابلے میں میرے ہو تو ان کے مقابلے میں چنگاری ہے اللہ اکبر کے نعروں کا تمہارے نقشہ ہوا پیغمبر کی ذات اقدس کو دیکھ کر لشکر والوں نے اپنی ساری تلواریں اقدام مبارک پر ڈال دی پیغمبر کے قدموں پر ڈال دی جنگاروں سے جب ڈال دیے تو لشکر والے کیا بنے لشکر والے کیا بنے غلام بنے پیغمبر نے کہا کیا کہا ہم نے تم کو آزاد کر دیا ہم نے تم کو آزاد کر دیا ہم نے تم کو کون سے یزید تھا یزید کا باپ معاویہ تھا معاویہ کا بابا ابو سفیان تھا یزید کا بابا تھا یزید کا دادا تھا ہم نے تم کو آزاد کر دیا ہم نے تم کو آزاد کر دیا اب یزید جیسے تختے خلافت میں شام میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا یہ جو لشکر حسین آ رہا ہے زینب آ رہی ہے کلثوم آ رہی ہے ہم نے ان کو اسیر کر لیا ہے ان کو ہم نے قید میں ڈال دیا ہے بی بی زینب نے یزید کو دیکھا اوئے کیا تو سوچ رہا ہے ہمیں غلام بنا لیا ہے یا بنا تو لگا ہمارے آزاد شدہ غلام کے بچے غلام کے بچے سوچ رہا ہے ہمیں آزاد کر دیا ہے ہمیں بنا دیا مجھے آزاد کیا ہے تیرے باپ کو آزاد ہم نے کیا تیرے داماد کو آزاد ہم نے کیا یہ مساق ہے ہمیں اسیر کرے گا یہ زینب کی موت سے کہتی ہے اس کے علاوہ کسی نے اتنی ہمت دے کے ہے ہمیں غلام بنانے کا سوچ رہا ہے ہم اسیر نہیں ہیں ہم اسیروں کو آزاد کرنے والوں میں سے ہیں ہم قیدیوں کو آزاد کرنے والوں میں سے ہیں تعلیم پڑھ لیجیے جتنے قیدی بیوی خدیجہ نے آزاد کیے پوری دنیا میں کسی نے آزاد نہیں کیے اس کے بعد تاریخ میں جتنے عالمان آزاد کیے کسی نے تصور میں بھی نہیں ہے امام سے بچات کی بات میں ملتا ہے
تھے، پھر عید کے دن سب کو آزاد کر دیتے تھے، عید کے دن سب کو آزاد کر دیتے تھے۔ خواب کیا تھا؟ خواب کیا تھا؟ مکہ جیت جائیں گے، مکہ جیتے نہیں جیتے، جیتے گئے کہاں؟ جیتنے کے بعد گئے کہاں؟ نہیں، اب اللہ جانا ہے، اب کہاں جانا ہے؟ کعبہ جانا ہے، تب کرنا کیا ہے؟ تب کعبہ کیا کرا اور کعبے 365 بت تھے، توڑنا ہے، اب چھوڑو، کون توڑے گا؟ اللہ
بچے اب روایتوں میں ملتے ہیں پوری رات ہر بیوی اپنے بچے کو آمادہ کر رہی تھی کہ بچہ تو صبح وقت کے امام پر کھڑا ہو جانا. اسی طرح بیوی زینب نے اپنے بچوں سے کہا اپنے دادا جعفر طیار کی بات ہونا. جعفر طیار قوم کے امام ہے. جعفر طیار زمین کوٹا میں پیغمبر کے ساتھ لڑتے اپنا ہاتھ کٹوا لیے وہ شہید ہو رہے تھے. جعفر طیار جب شہید ہوئے تو پیغمبر نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر طیار ہو رہا ہے تو ہاتھوں کے بدلے اللہ کو پر لے لیا ہے. اب ان پروں کے ذریعے جنت میں سیر کر رہے ہیں. یہ کون جعفر اور محمد کے دادا ہے. یہ زینب کے سسر تھے. یہ جعفر طیار کے بچے ہیں. بہادر عجیب سی بہادری ہے. عجیب بہادر خاندان سے ہے. یہ کہا یہ لوگ تم جعفر طیار کو جو حیدر کرام کے نمازے ہو تمہارے ماں جن کے
اللہ اس قریب سی ہلکی چھوٹی سی مختصر سی عبادت کو یہ جس کا ذکر رہا ان کی بڑی عظمت کے سبب سے قبول فرما ہمارے اس عظیم صحابہ ہمارے مومن کی مغفرت فرما ہمارے مومنین کو آج کی شب امام حسین کی مہمانی میں قرار ہو خصوصاً ہمارے والدین جو رمضان والے اس میں ہم جاتے ہیں باہر میں ان سب کی مغفرت فرما ان کا عالمین میں جلیل عنایت فرما آمین والے اللہ اے میرے معبود جو مشتاق ہیں جو زیارت مشرف فرما تمہاری آنکھیں بند نہ کر اس وقت جب تک حسین کا حرم نہ دیکھ لے آنے والے پروردگار کربلا کی ذرا بار بار نصیب فرما ایمان کے روزگار روزی عطا فرما روزگار کی روزی رات کی رات عطا فرما آنے والے پروردگار جو رحمت کی گولیوں کو اولاد ذریعہ کر دے اے اللہ جن کی بچے ہو چکے ہیں اولاد ہے انہیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو ایمان زمانہ کا سپاہی بنا دے آنے والے پروردگار اے اللہ جن کی گودیاں خالی ہیں بیٹوں سے انہیں بیٹے عطا فرما جن کو بیٹوں کا درس ہے انہیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما جو علمی کاوشیں انجام دے رہے ہیں انہیں علم پروان چڑھا آنے والے پروردگار اے اللہ العالمین ہے جتنے یہاں پر باس ہونے والے ان سب کو صحیح حوائج کو بڑھا حضرت وہ حاجتیں جو ہم نہیں جانتے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ سب بڑھا اللہ کے پروردگار نام زمان ضرور میں راجعوں کرنا تاجیر فرما مجھے خاص افراد میں ہمیں شمار فرما مار بنا حسین کے بعد